جو 70 سال میں کہنے والے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، آج کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 کروڑ مسلمان اور 6 کروڑ کرسچنوں کو اپنے گھر واپس لائیں گے. یعنی 20 کروڑ مسلمانوں کو ہندو بنائیں گے، 6 کروڑ کرسچنوں کو ہندو بنائیں گے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، کسی اور نے نہیں پیا. جمعیت علماء ہند ملک تو برباد ہو جائے گا. یہ تو فیصلہ کل کرے گا، آنے والا دن بتائے گا کہ کون کیا رہا اور کیا بنا. لیکن آنے والے دن آنے تک گلی کوچوں میں جو خون بہے گا وہ کس کا بہے گا؟ اکثریت کا بھی بہے گا، اقلیت کا بھی بہے گا. جمعیت علماء ہند اس کو برداشت نہیں کرتی. ہم کہتے ہیں ہر ایسی آواز جو ملک کو تباہی، بربادی، بدامنی، دشمنی کی طرف لے کر چلتی ہے، وہ آواز ملک کے غدار کی آواز ہے، ملک کے وفادار کی آواز ہے. جمعیت علماء ہند کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے. ہمارے بزرگوں نے 100 سال کے اندر فرقہ پرستی کے خلاف اپنی جانوں کو قربان کیا ہے. ان کے گلوں کے اندر جوتے کے ہار ڈالے گئے ہیں، ان کی پگڑیوں کو پیروں سے روندا گیا ہے. لیکن وہ جس نظریے کو لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور نظریہ تھا. 1 انچ کبھی پیچھے نہیں ہوئے. اپنوں کی گالیاں سنی، لیکن یہ کہا اور برملا کہا کہ ملک اگر چلے گا تو پیار و محبت سے چلے گا، نفرت کی یہ ہوائیں ملک کو برباد کر دیں گی، آگ لگا دیں گی. قومی ایکتا. ہم نے یہ بات ملک کی آزادی سے پہلے کہی تھی. ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم آج بھی وہی بات کہتے ہیں. اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اس وقت نفرت کا پرچم کس کے ہاتھ میں تھا اور آج نفرت کے جھنڈے کو کون اٹھائے ہوئے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومتیں اس پر خاموش ہیں تو وہ حکومتیں اپنے ملک کی جڑ کو دیں گے. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں. ملک کے اندر پیار و محبت کی جگہ دشمنی، قتل و غارت گری، لوٹ مار سر چڑھ کر کے بول رہی ہے، اور حکومت اپنی جگہ کے اوپر خاموش ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ آگ لگا رہے ہیں اور آگ اگل رہے ہیں، حکومت کے چشم و ابرو کے اشارے پر ہو رہا ہے. کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہم نے گاندھی جی کو مارا ہے، ہم ہندو مہاسبھا کے لوگ ہیں اور ہم اسی طرح ماریں گے. ویڈیو کے اوپر ایک بے قصور آدمی کو، ملازم کو، مزدور کو بلایا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے. گائے کے نام کے اوپر مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے. کرسچنوں کے گرجا گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے، اور حکومت وہ لوگ جو بول رہے ہیں جلسوں کے اندر کہ ہم مسلمان عورتوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم انہیں 3 طلاق سے نجات دلانا چاہتے ہیں، ان کی زبان بند ہے، وہ اس ظلم و زیادتی کے اوپر کبھی نہیں بول سکتے. اس کا مطلب ہے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، ہم کرا رہے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہماری طاقت ہے، ہماری حکومت ہے. ملک میں وہی رہے گا کہ جو ہمارے نظریے کے اعتبار سے چلے گا. نہ کوئی دوسرا مذہب ہوگا،
نہ کوئی دوسرا پرسنل لا ہوگا. جس کو رہنا ہے ہندوستان میں ماترم کہنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس ملک کی گلی گلی کوچے کوچے خون بہانے والی آگ لگانے والی چیز ہے. میں اعلان کرتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند کل بھی اس کی مخالف تھی، آج بھی مخالف ہے، اور جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کرتے رہیں گے. تکبیر! میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، مسلمان اگر زندہ رہے گا اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہے گا، اور اگر اس کا مذہب چھنتا ہے تو اس سے پہلے مسلمان قوم ختم ہو جائے. بغیر مذہب کے مسلمان قوم نہیں رہے گی. ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے مذہب کی حفاظت اگر ہو سکتی ہے سیکولرزم کے اندر ہو سکتی ہے. اس دستور کو اپنا دستور سمجھتے ہیں، اپنے ملک کا دستور سمجھتے. آج بدبختی ہے ملک کی کہ بی جے پی اور آر ایس ایس اسی سیکولر دستور کو آگ لگانا چاہتی ہے. ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن حکومت اللہ کی ہے. انشاءاللہ ان کی یہ مراد کبھی بن نہیں آ سکتی. انشاءاللہ وہ ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، اور ملک کا سیکولر دستور زندہ و جاوید رہے گا. ہماری یہ کوشش ہے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ملک بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ، اور ملک کا دستور بھی محفوظ رہے گا. ملک کا دستور ہمارا بنوایا ہوا دستور